ایک مسلم عورت نے اپنے ایک موقع پر ایک حسن زن کا واقعہ بیان کیا صحابی کا. اس واقعہ میں صرف حسن زن ہی نہیں ہے بلکہ سچائی اور ایمانداری کے اعلیٰ معیار کا بھی سبق ہے کہ کس طرح دشمنی دوستی میں بدل گئی اس کی وجہ سے اور امن و بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی. واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک شخص پر قتل کا مقدمہ چلا اور اس مقدمہ میں اس شخص کے خلاف قضا نے فیصلہ دیا اور قاتل کو قتل کیے جانے کی سزا ہوئی. اس شخص نے یہ درخواست کی کہ میرے پاس بہت سے یتیموں کی امانتیں ہیں, مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں جا کر انہیں امانتوں کو ادا کراؤں اور اس کے لیے مجھے چند دن کی مہلت دے دیں, میں اتنے دن بعد حاضر ہو جاؤں گا. جب اسے کوئی ضمانت مانگی گئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ذر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے ضامن ہیں. جب ابو ذر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے کہا ہاں, اور اس ضمانت پر اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی. جب وہ مقررہ دن آیا جس دن اس شخص نے حاضر ہونا تھا تو صحابہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی اور وہ شخص نہیں آیا تھا. بعض لوگوں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے وہ شخص کون ہے جس کی آپ نے ضمانت دی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا. صحابہ نے کہا عجیب بات ہے, اس کا جرم قتل تھا اور آپ نے بغیر اس سے جاننے کے اس کی ضمانت دے دی. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر وہ نہ آیا تو آپ کی جان جائے گی. انہوں نے کہا کہ بے شک میں اسے نہیں جانتا, لیکن جب ایک مسلمان نے ضمانت کے لیے میرا نام لیا تو میں کس طرح انکار کر سکتا تھا اور کس طرح اس پر بدظنی کر سکتا تھا. یہ ہے وہ معیار حسن ظنی کا جو صحابہ میں تھا. ایک شخص جس کو وہ جانتے بھی نہیں, اس کی ضمانت صرف اس لیے دے دی کہ وہ بدظنی نہیں کرنا چاہتے تھے. بہرحال جب وقت بالکل ختم ہونے والا تھا تو لوگوں نے دور سے مٹی اڑتی دیکھی اور دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. سب کی نظریں اس کی طرف تھیں. جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی ضمانت دی گئی تھی. وہ گھوڑے سے اترا اور کہا معاف کرنا, مجھے امانتیں واپس کرتے ہوئے کچھ وقت لگ گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا. اب میں تیار ہوں, جو سزا مقرر ہے میرے لیے مجھے دے دیں. اس کی اس بات کو ان لوگوں پر جن کا جرم کیا گیا تھا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے قاضی کو کہا کہ ہم نے اپنا جرم اس شخص کو معاف کیا. بس یہ وہ نیک زن لوگ تھے جو بدظنی کرنا جانتے ہی نہیں تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے حسن زن کو پورا کر دیتا تھا. اور یہ وہ لوگ تھے جو سچائی پر قائم تھے اور اپنی جان بھی سچائی پر قربان کرنے والے تھے, عہدوں کا پاس کرنے والے تھے. یہ وہ خصوصیات ہیں جن سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے. سخت ترین دشمن کو سزا دلوانے کی کوشش معافی اور رحم میں بدل جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظلم سے بھی روکا ہے, یہ کہہ کر کہ ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت بھی ایک طرح کا ظلم ہے, اس سے دوسرے کی عزت پر حملہ ہوتا ہے. جس کی غیبت کی جائے یا تو وہ جو غیبت کرنے والے کی کمزوریوں کا مجلسوں میں ذکر کرتا ہے یا پھر براہ راست لڑائی کرتا ہے. دونوں صورتوں میں معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے. بس فرمایا کہ غیبت نہیں کرنی اور اسے نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, جسے ہر ایک کو سخت کراہت آتی ہے. بس اسلام نے تو یہ معیار قائم کیے ہیں امن اور سلامتی کے قائم کرنے کے.